السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری شریعت میں بنیادی صفت جو ہے وہ اخلاق ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں جو تعریف کی گئی وہ اخلاق کی وجہ سے کی گئی. حالانکہ آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن قرآن میں کئی تذکرہ نہیں ملے گا کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے، آپ کا رکوع بہت اچھا ہے، آپ کا سجدہ بہت اچھا ہے. آپ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، دوسرے بھی کئی دینی کام کرتے تھے، لیکن اس کو ہائی لائٹ قرآن نے نہیں کیا. ہائی لائٹ کیا کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں. یہ خاص چیز ہے. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اللہ کے لیے ہوں گے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ آدمی اچھے اخلاق برتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے جتنے اونچے اخلاق ہوں گے وہ آدمی اللہ سے اتنا ہی قریب ہوگا. اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے، اور کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. آج میٹھا بول بولے، بیوی کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت خراب عورت تھی، مدینہ منورہ کا ایک قصہ ہے. یعنی اتنی خراب عورت تھی جو گھر سے نکلتی تھی تو صحابہ جو ہے دائیں بائیں ہو جاتے تھے، کیونکہ رستے میں چلتے چلتے لوگوں کو ہاتھ پکڑ لیتی تھی. چھیلنے درجے کی مشرکہ تھی، اور یہ اتنی خراب عورت کے گھر سے نکلے تو خوشبو لگا کے نکلتی تھی. اس سے زنا کرنے کی اس کی عادت تھی، تو صحابہ جو ہے دیکھتے تھے کہ وہ آ رہی ہے، یہاں 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 تو ہو جاتے تھے.
ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور یہ گھر سے نکلی تو صحابہ تو ہو گئے الگ الگ، لیکن اس نے رخ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے ہی وہاں جا رہی ہے، اور صحابہ نے کہا کہ یہ عورت پتہ نہیں وہاں جا کر کیا کرے گی، کیا بات کرے گی، کیا کہے گی. تو صحابہ نے سوچا بھی کہ اس کو ذرا روکیں کریں، لیکن ہر آدمی ڈرتا تھا اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی. آپ کھانا کھا رہے تھے تو اس نے کیا کہا، یا محمد اتاکل وحیدن ولم تطعمنی، اکیلے کھانا کھا رہے ہو، مجھے نہیں کھلا رہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ 1 ہے اور وہ چھلے درجے کی ہے، اور مدینہ منورہ کا یہ قصہ ہے. سارے صحابہ جانتے تھے اس کو، یہودی بھی جانتے تھے، کیونکہ یہود مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مشرکین بھی رہتے تھے مدینہ منورہ میں، مسلمان بھی رہتے تھے. تو دیکھا اتاکل وحیدن ولم تطعمنی، آپ اکیلے کھا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلا رہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھئی آجا کھا لے، اللہ کا نبی کھا لے. اس نے کہا نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. یہ حدیث میں جملہ آتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. صحابہ دور کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں اور اس کا ڈیمانڈ یہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آ جائے. لقمہ حضور نے لیا، لے بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں، اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. اطعمنی ما فی فیک، یہ حدیث کے جملے ہیں. اطعمنی ما فی فیک، فیک کہتے ہیں منہ کو، آپ کے منہ میں جو ہے وہ کھلاؤ مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور اس کو دیا. اس نے کھایا اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے. یہ اسی وقت جتنی خراب تھی اتنی اچھی آپا بنی. بھائی جتنی خراب تھی نا اتنی اچھی آپا بنی ہے مدینہ منورہ کی، اور اچھی جگہ رشتہ ہوا اور اچھے بچے جنے. یہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیتے کہ بھائی یہاں سے تو کیوں آئی ہے یہ، آج تو اللہ معاف فرمائے ہم ہمارے ساتھیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. بیوی سے کچھ چپ ہو جائے تو آسمان نیچے زمین اوپر. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے، اور صرف سکھائے نہیں، آپ نے برتوائے دیکھ، آپ نے خود نے برتے. حضرت جریر ابن عبداللہ آئے مدینہ منورہ میں، کہ جریر ابن عبداللہ یہ یمن کے تھے، شہزادے تھے، نواب زادے، بڑے آدمی تھے جریر ابن عبداللہ، اور بہت خوبصورت تھے. اللہ آپ کو لڑکا دے گھر میں کسی کو تو تمیم نام رکھنا اور جریر نام رکھنا. اللہ کسی کو لڑکا دے جریر نام رکھنا اور تمیم نام رکھنا. ان دونوں کے بڑے قصے ہیں جو میں بیان میں کہتا ہوں، بہت خوبصورت تھے. حضرت عمر کہتے تھے یوسف حاضر الامہ، یہ امت کے یوسف ہیں. حضرت تمیم کو تو ان کے بارے میں تو یہ آرڈر تھا حضرت عمر کا کہ مسجد نبی میں آؤ تو برقع پہن کے آؤ، نقاب ڈال کر، پتہ نہ چلے. بولے اتنے خوبصورت تھے کہ کسی عورت کی نظر نہ پڑے. اور حضرت عمر نے اتفاقاً عورتوں کا امام بھی ان کو ہی بنایا تھا تراویح کا. عورتوں کو تراویح پڑھاتے تھے حضرت تمیم داری. صحابہ کہتے تھے کہ حضرت ایک تو برقع کروا رہے، پردہ کروا رہے، اور انہیں کو تم نے عورتوں کا امام بنایا. بولے ٹھیک ہے، میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. تو جریر ابن عبداللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بہت چھوٹا تھا
اور جو جریر ابن عبداللہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر پڑی، جریر باہر کھڑے، مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، دائیں بائیں کوئی آدمی تھوڑی جگہ دے دے تو ان کو اندر بلا لیں، لیکن کمرہ کھچا کے بھرا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو تھی یہ پھینکی حضرت جریر کی طرف، اور ان کا جریر اسے بچھا لو اور بچھا کر بیٹھ جاؤ. تو جریر ابن عبداللہ جو ہے انہوں نے چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی. کہا حضرت اس کا مقام جو ہے میرا سر ہے، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اتنے اخلاق پر یہ مسلمان ہوئے. صحابہ نے پوچھا کہ اگر لوگ بہت آتے ہیں لیکن آپ نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا، تو آپ نے فرمایا اکرموا کریم کل قوم، جو قوم کا بڑا ہو، عزت والا ہو، اس کا اکرام کرو، اس کو عزت دو. اخیر تک حضور کے ساتھ رہے. اتنا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے جریر ابن عبداللہ کو کہ کبھی وہ گزرتے حضور کے گھر کے قریب سے اور باندیا کہتے کہ جریر آ رہے ہیں، یا پتہ چلتا ماؤں کو کہ جریر گزر رہے ہیں، تو مائیں بغیر کہے برقع پہن لی تھی، منہ چھپا کر جو ہے اپنا برقع وغیرہ ڈال کر بقی کی طرح منہ کر کے کھڑی ہو جاتی. تو آپ فرماتے تھے کیوں برقع کر رہے؟ یہ کہتے ہیں جریر گزر رہے ہیں اور وہ کریں گے کتنا کہیں گے، آپ سمجھ جاؤ کہ جریر گزر رہے ہیں، آپ فوراً بلا لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلا لیتے تھے، آجا جریر، آجا جریر، آجا جریر، آجا جریر. بٹھاتے تھے، باتیں کرتے تھے، کھلاتے تھے. مائیں کہتی تھی کہ جب بھی پتہ چلتا یا باندیا کہتی جریر آ رہے ہیں، یا تو جریر بھی ملاقات کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور سے ملاقات کروں، تو وہ بھی کھانستے تھے. حضور بلا لیتے تھے آ جاؤ. ہر صحابی کو حضور نہیں بلاتے، ان کو بلاتے، چونکہ بڑے آدمی تھے. یہ مسلمان ہوئے ہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے. آپ نے کتنے اخلاق برتے تو چادر پھینکی، بس وہ چادر پھینکنے کی وجہ سے جو فوراً جو انہوں نے چادر لی اپنے سر پہ رکھی. جس کا درجہ تو یہ ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا اس پر. بہت قریب کیا کہ جب آپ کے آخری دن آئے عمر کے، زندگی کے آخری دن، تو حضرت جریر کو حضور نے تنہائی میں بلایا اور تنہائی میں بلا کر کہا کہ جریر ایک کام ہے تو کرے گا، ایک میری خواہش ہے تو پوری کرے گا. تو اس نے کہا، آپ جریر نے کہا کہ بتائیے کیا خواہش ہے؟ میں نے وعدہ کر تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو میرے دل کی بات تو میری دل کی بات ہے نا، تو کرے تو میں دل کی بات تو ہوں، تو اگر نہ کرے تو میں کیوں نکالوں دل میں سے؟ میں نے کہا حضرت پہلے مجھے پتا تو چلے کہ کیا ہے، میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کہتی تھی کہ اتنے چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ میں گھر کے کونے میں تھی بیٹھی ہوئی، نقاب ڈال کر ایک طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی نہیں سن رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جریر ایک چیز سے مجھے بہت تکلیف ہے اور سوچتا رہتا ہوں، کوئی حل نہیں نکلتا اور میں کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے ذریعے سے کام لے لے، میری تکلیف دور کر دے. حضرت جریر نے کہا بتائیے. یہ فرمایا تو یمن کا ہے. حضرت جریر یمن کے تھے، یمن کے شہزادے تھے، نواب زادے تھے، بڑی پراپرٹیاں تھیں ان کی وہاں پر یمن میں، اور بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور بہت خوبصورت تھے. تو یمن کا ہے. کہاں؟ پورا یمن میں تیرا ایک مقام ہے. فرمایا ہاں الحمدللہ، لوگ ہماری بہت عزت کرتے ہیں، ہمارے خاندان کی میری بھی عزت کرتے ہیں. میرا کام یہ ہے
کہ یمن والوں نے ایک کعبہ بنایا ہے اور مکہ میں بھی کعبہ ہے. اب وہاں یمن والوں نے جو کعبہ بنایا تو لوگ جو ہے جاہل لوگ ہیں، کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں، کچھ لوگ مکہ آتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ تو اس کو توڑوا دے. یہ آپ نے جریر ابن عبداللہ سے کہا اپنے زندگی کے آخری دنوں میں. بس اتنا کام کر لے. تو حضرت جریر نے کہا سوری کا مطلب سمجھ گئے، معذرت کر دی، یہ کام میں نہیں کر سکتا. حضرت آپ نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حضرت جریر نے کہا میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. تو کہا اگر دعا کر دوں تیرا یہ ڈر دور ہو جائے تو؟ یہی اشکال ہے نا، یعنی یمن جانے کے لیے گھوڑے پر بیٹھنا پڑے گا، اونٹنے پر بیٹھنا پڑے گا، اور ظاہری بات سے مدینہ منورہ سے یمن جانا ہو تو ریاض ہوتے ہوئے جانا پڑے گا. یعنی مدینہ سے ریاض جائے آدمی، وہاں سے یمن داخل ہو، یہ اس کا راستہ ہے. کیونکہ ہم تو وہاں رہتے ہیں تو وہاں کے سارے راستے بھی معلوم ہے الحمدللہ. کبھی کہیں یہاں سے داخل ہو جائے، کوئی یہاں سے داخل ہو جائے. تو یہ گھوڑے کا ہی مسئلہ ہے، اور تو مسئلہ تو نہیں ہے کہ طرح وہاں پر لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے. یہ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرائے اور دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اس کا یہ ڈر دور کر دے. تو جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا وہ خوف دور ہو گیا اور بیٹھے. پھر جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ میں جو ہے جن لوگوں میں اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکوں گا، ایک جماعت چاہیے میرے ساتھ. تو حضرت مجھے کچھ لوگ دے دیں لیکن میرے پسندیدہ لوگ دیں جن کو میں چاہوں. آپ نے فرمایا پسند کر لو، فلاں چلو فلاں فلاں فلاں، ایک جماعت بن گئی. وہاں گئے، یمن پہنچے، اور چونکہ وہاں کے دادا تو تھی، وہ یہاں کے بڑے آدمی، وہاں کے بڑے آدمی تو تھی. تو لوگوں نے کہا ارے جریر آ گیا، جریر آ گیا، جریر آ گیا، جریر آ گیا. ارے جریر نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ کعبہ نہیں رہے گا، کعبہ تو ایک ہی ہے مکہ میں، یہ توڑ کی جگہ ہے. تو میں جو ہے ہماری زمین پر اچھے، ان کی زمینیں بہت تھی، جہاں کوئی بھی چیز کرو تو ان کی زمین تھی جریر ابن عبداللہ کی. بعض لوگ زمیندار ہوتے ہیں تو ان کی زمینیں بہت تھی، وہاں نواب تھے، وہاں کے نواب زادے تھے. تو انہوں نے کعبہ توڑوایا، اور توڑوانے کے بعد جماعت کو بھیج دیا، خود نہیں آئی، خود نہیں رہی. تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ کعبہ میں نے توڑوا دیا ہے اور میں یہاں مقیم ہوں، تاکہ کوئی پھر سے کھڑا نہ کر دے. میونسپلٹی والے توڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی دوسرے بناتے ہیں نا. ارے سمجھ گئے کہ نہیں، میونسپلٹی والوں نے توڑ دیا تو چلو 2 دن کے بعد پھر ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں یہی ہوں تاکہ پھر سے کوئی ڈھانچہ کھڑا نہ کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، جب مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں اب کوئی یہ کام کرے گا نہیں، تو پھر جو ہے میں مدینہ منورہ آ جاؤں گا. جماعت آ گئی، جماعت میں آ کر ساری کارگزاری سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد بہت دعائیں دی. لیکن اتفاق کیا کہ حضرت جریر وہاں پر تھے اور یہاں حضور کا انتقال ہو گیا. حضور کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے جریر بن عبداللہ. ایک اخلاق کی وجہ سے اس آدمی نے کتنا بڑا کام کیا. ایک اخلاق خالی چادر بھیجی ہے تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا کام کیا. آج ہمارے یہاں بد اخلاقی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے بھائی بہن میں لڑائی ہوتی ہے. وہاں یہ چیز نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اخلاق برتے، اپنے ہو پرائے ہو کوئی بھی ہو، لیکن حضور اخلاق سے نیچے نہیں اترتے تھے، کے ساتھ اخلاق برتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع ہوا تو میں نے اس حجۃ الوداع کے کچھ پارٹ تیار کیے تھے. پورا حجۃ الوداع تو میں نے بیان نہیں کیا،
لیکن مکہ سے حضور کے ساتھ جیسے چلا 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 تو بس مکہ سے مکہ تک عرفات وغیرہ سارا رہ گیا، ٹائم نہیں تھا تو میں پورا نہیں کر سکا۔ مکہ مکرمہ سے تو پورے سفر میں جتنے بھی قصے ہوئے ہیں ان سب میں حضور نے اخلاق برتے، سب میں، اور اونچے اخلاق برتے۔ راستے میں چلتے چلتے جب جا رہے تھے حجۃ الوداع کے لیے تو حضرت صفیہ جو ہے ان کی اونٹنی بیمار ہو گئی۔ تو حضرت صفیہ رونے لگی، یہ کیوں رو رہی ہو؟ یہ کہا کہ حضرت آپ کا حج اور آپ کا آخری حج اور میری اونٹنی بیمار ہو گئی، اب میں تمہارے ساتھ اگر حج نہ کر سکوں تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جذبات میں مت آؤ، بس تمہاری اونٹنی بیمار ہو گئی، پورا قافلہ ہے، بہت بڑا مجمع تھا، کسی نہ کسی کے پاس سے اونٹنی مل جائے گی، تم ٹینشن نہ لو۔ میں حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ذرا آواز نکلنے لگی۔ آپ نے خود نے آنسو پوچھے ہیں، کبھی آپ نے اپنی بیوی کے آنسو پوچھے؟ یہ قصے کم ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں اگر محبت کروانی ہے تو کچھ وظیفے بتا دوں بھائی؟ ارے بتاؤ تو سو حسن والوں، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ میاں بیوی میں اگر محبت کروانی ہے کبھی لڑائی نہیں ہوگی، تو کچھ وظیفے بتاؤ؟ ارے بتاؤ تو صحیح۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ کہ دن میں 10 مرتبہ اس کو کہو ارے تو بہت خوبصورت ہے، 10 مرتبہ، ارے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، واہ واہ واہ۔ یہ پہلا دن کا وظیفہ، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا۔ اور دوسرے دن کو آج تو نے جو کھانا پکایا وہ تو بہت اچھا تھا، پتہ نہیں تیرے ہاتھ کا کھانا تو ہوٹلوں سے بھی اچھا لگتا ہے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں برکت رکھی ہے۔ معلوم ہو گیا یہ یعنی یہ چیزیں، اچھا میں اس کو دلیل میں لاؤں گا۔ ارے تو کپڑے بھی اچھا دھوتی ہے ماشاء اللہ، تو یہ نہیں کرتے۔ اور اگر سب سے زیادہ ہر مہینے میں پہلی تاریخ کو ہدیہ دو، یہ بھاری پڑتا ہے آدمی کو۔ گھر خرچ نہیں، گھر خرچ دینا ہی دینا ہے، ہدیہ۔ میں کہتا ہوں ڈالر والے ڈالر میں دے، پاؤنڈ والے پاؤنڈ میں دے، ریال والے ریال میں دے، درہم والے درہم میں دے، دینار والے دینار میں دے، اور روپیے والے روپیے میں دے۔ اس کے میکے کی تعریف کرو، اس کے ماں باپ کی تعریف کرو، اس کو کھلاؤ۔ منہ میں لقمہ دینا تو سنت ہے نا یہ، اور دل سے کرو، خالی اوپر سے نہیں کہ مولانا نے کہا تو چلو کرنا شروع کرو، ہم تو جیسا تھا ویسا۔ میں کیا قصہ سنا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اچھے اخلاق برتے۔ حضرت حفصہ کے قصہ حضرت صفیہ کے قصہ سنا رہا تھا۔ اب حضرت صفیہ نے رونا شروع کیا، ساری مائیں جمع ہوئی۔ ماؤں نے کہا کہ صفیہ تم اتنا کیوں روتی ہو، کیا ہے کیا نہیں؟ نہیں مجھے تو شک ہو گیا شاید میرا حج نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اونٹ خراب ہو گیا، میرا اونٹ بیمار ہو گیا، نظر لگی تھی ان کی اونٹنے کی۔ اور حضرت صفیہ جو ہوتی ہے بہت خوبصورت تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں تھی، گوری نسل۔ یہ جو گوری نسل ہے نا یہودیوں کی، وہ نسل سے تھی حضرت صفیہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت ہارون کی نسل میں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پوچھا، لیکن اب ان کا رونا تھمتا ہی نہیں تھا۔ تو حضور نے کیا کہا، آپ نے پڑاؤ ڈالے تھے، پڑاؤ۔ یہ جو دن تھا یہ مقام ابوا میں ٹھہرنے کا دن تھا، مقام ابوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جہاں قبر تھی
تو مکہ جاتے ہوئے آپ نے طے کیا تھا کہ میری والدہ کی قبر جہاں ہے اس وادی میں بھی میں ایک رات گزاروں گا، پڑاؤ ڈالیں گے وہاں. لیکن چونکہ یہاں یہ معاملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بے آگے نہیں بڑھیں گے، صفیہ بہت رو رہی ہے، آج پڑاؤ یہی ڈال دو. اب حضرت صفیہ کے رونے کی وجہ سے پڑاؤ ڈالا ہے، یہی ہے نا ان کے بندہ آگے جانا تھا. تو آپ حجۃ الوداع میں ترتیب یہ تھی کہ ساری مائیں ساتھ تھیں. فتح مکہ میں تو صرف ام سلمہ اور حضرت میمونہ ساتھ تھی، لیکن حجۃ الوداع میں تو ساری مائیں ساتھ تھی. تو ہر رات میں ایک ماں کی باری آتی تھی خدمت کی، ہر رات میں. تو وہ ماں جو ہے مغرب کی نماز کے بعد چلی جاتی تھی تو عشاء بھی وہیں پڑھتی تھی اور پوری رات حضور کے خدمت میں رہتی تھی، اور فجر کے بعد پھر سفر شروع ہوتا تھا. پھر جو دوسری رات میں دوسری ماں، تیسری رات میں تیسری ماں، یہ ترتیب تھی. اب حضرت صفیہ سمجھ گئی کہ مجھ سے قصور ہوا ہے کہ میرے وجہ سے سارا قافلہ ٹھہر گیا ہے یہاں، اور تو حضور تو مقام ابوا میں ہوتے، اپنی ماں کی قبر جہاں ہے وہاں ہوتے میدان میں، لیکن یہ تو میری وجہ سے ہی ہوا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رات جو تھی وہ باری بھی حضرت صفیہ کی تھی. حضرت صفیہ ٹینشن میں آ گئی کہ یار مجھ سے قصور بھی ہوا ہے اور آج باری بھی میری ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ میری وجہ سے قافلہ رک گیا اور آج باری بھی میری ہے، حضور کیا کہیں گے. تو یہ حضرت صفیہ جو ہے یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس. امہات المومنین جو تھی ان کے دو ٹولیاں تھیں. ایک ٹولی کی امیر حضرت عائشہ اور ایک ٹولی کی امیر ام سلمہ. تو یہ صفیہ جو تھی یہ ام سلمہ کی ٹولی میں تھی، لیکن پتہ چلا کہ ام سلمہ سے کام بننے کا نہیں، عائشہ سے کام بنے گا. تو حضرت عائشہ کے پاس آئی. اب صفیہ کیوں آئی ہو؟ میں اس لیے آئی ہوں کہ بھی آج جو معاملہ ہو تمہارے سامنے ہے، میری وجہ سے قافلہ رک گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے نالا بھی ہوئے، بھی جانا تھا آگے، یعنی سفر لیٹ ہو گیا نا، ایک دن کا سفر لیٹ ہو گیا، اور آج اتفاق سے میری باری ہے. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھ لی. حضرت عائشہ نے کہا بہن مجھے سوچنے دو. یہ فرمایا کہ عائشہ مجھے بہت ٹینشن ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، مجھے جانا ہوگا اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ناراض ہوں گے کیا ہوگا. حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے تو دو میں کیا کروں. اس لیے معاملہ تو ہوا ہے، یعنی معاملہ تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ کیسے حضور کو منائیں یہ بھی تو مسئلہ ہے. تو حضرت صفیہ جو ہے تھوڑی جلد باز تھی. حضرت صفیہ جلدی بولنے والی. حضرت صفیہ نے کہا عائشہ میرے ذہن میں ایک رائے آ رہی ہے. یہ کہ بتاؤ کیا رائے؟ یہ کہا میرے ذہن میں ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ میری باری میں تم چلی جاؤ اور آپ چلے جاؤ اور آپ جا کر ذرا معاملے بھی تھوڑا، ارے سمجھ گئے آسن والوں، اب رات رو تو میرا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. یار سمجھاؤ کچھ بات کچھ ہو تو. حضرت عائشہ کہتی تھی میں تو چاہتی تھی کسی کی باری بھی مجھے ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا الحمدللہ اچانک کا خیر مل گیا، اچانک کا خیر حضرت عائشہ کو. اب حضرت عائشہ جو ہے کپڑے وپڑے بدل کر جب خیمے میں داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کی باری تو نہیں ہے، آج تو صفیہ کی باری ہے، تم کیسے آ گئی؟ یہ نہیں کہا ارے اچھا ہوا وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے، سارا کا سارا قابل پریشان. عائشہ آج تمہاری باری تو نہیں ہے، آج تو جو ہے صفیہ کی باری ہے، تو تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہے دے. صفیہ نے مجھے کہا کہ تم چل جاؤ. اب حضرت صفیہ کے ٹینشن میں کہ صبح عائشہ جب ملے گی تو پوچھوں گی حضور نے کیا کہا. آپ سمجھے نا، ہمارے یہاں پہ پیٹرول کے بات رہتی نہیں ہے. جب صبح ہوئی حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بہن جی بتاؤ حضور نے کچھ کہا میرے بارے میں؟ یہ کہ ایک جملہ بھی حضور نے کہا نہیں.
ایک جملہ بھی نہیں کہا صفیہ نے یہ کیا صفیہ نے یہ کیا. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے دن باری تھی حضرت عائشہ کی. 3 دن کا بھی میری باری میں جو تم چلی گئی اب میں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم بھی جب جاؤ تو کچھ پوچھنا مت, حضرت تکلیف ہو معاف کرنا, حضرت کچھ بولنا مت, خاموش رہے. اتنے اونچے اخلاق برت کر اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. اس لیے آج کی میری تشکیل یہ ہے کہ ہم اخلاق والی زندگی گزاریں. اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اخلاق دے, اے اللہ مجھے اخلاق دے, اے اللہ مجھے اخلاق دے. مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا سارا, اور مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا انا. سارا جو تھی یہ گانے کے اڈے چلاتی تھی, اور اناق جو ہے یہ زنا کے اڈے چلاتی تھی. اور دونوں کا تذکرہ تقریباً قرآن اور حدیث میں آتا ہے, وایا 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 کرتی. کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ غلط بات نہیں کی. یہ سارا جو ہے یہ مدینہ منورہ ہے. جب مدینہ آئی تو اس کی آواز بہت اچھی تھی. روایت میں آتا ہے کہ سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے مشرکین مکہ. اور یہ حتیم جہاں ہے نا, حتیم, وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا, اور وہ جو گانا گاتی تھی رات رات بھر. اور انب جو ہے وہ آگے جو ہے تھوڑا آگے بڑھ کر جو اس کا زنا کا اڈا چلتا تھا. تو انب کا قصہ ہوا مرسد ابن ابی مرسد کا, اور یہ سارا کا قصہ ہوا یا مکہ کا, مدینہ منورہ کا. یہ مدینہ آئی تو مدینہ میں اعلان ہو گیا, ارے میں کچھ سنا, وہ سارا آئی ہے. سارا, اچھا سارا آئی ہے سارا. لیکن سب گانے سنے ہوئے تھے. جتنے صحابہ تھے اکثر صحابہ نے اس کے گانے سن رکھے تھے زمانے جاہلیت میں. ٹپ دیتے تھے, ٹپ پیسے دیتے تھے سارا کو. حضور کو پتا نہیں ہے سارا آئی ہے, لیکن حضور پہچانتے تھے کہ سارا کون ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین تو پہچانتی ہی تھی, کیونکہ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو اس کی آواز کان پر پڑتی تھی, تو آپ پوچھتے تھے بھائی آواز کہاں سے آ رہی. تو کہتے تھے مائیں وہ سارا گانا گا رہی ہے اور سب بیٹھے ہیں اور سب ٹپ دے رہے ہیں. زمانے جاہلیت میں حضرت عمر بھی ٹپ دیتے تھے, حضرت حاتم بن بلتع بھی ٹپ دیتے تھے. زمانے جاہلیت جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت کو سنا, کہ نہ, حضرت مدینہ میں سارا آئی ہے. ارے مدینہ منورہ میں سارا آئی ہے, اللہ خیر کرے, کہیں کو اڈا نہ کھول لے یہاں پر. مدینہ منورہ میں کیوں آئی ہے حضرت یہ کچھ پتا نہیں, لیکن خبریں اسی ہے کہ سارا آئی ہے مدینہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ جملات رکھنا. یہ تقریر صرف بیان کے لیے نہیں ہے, یہ تقریر اپنی زندگی میں لانے کے لیے. اپنے کے ساتھ پرائے کے ساتھ آج بھی اخلاق بڑھتے اور اللہ کے لیے بڑھتے. اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے, اور یہ سارا سب کے سامنے آپا بن کے آ گئی. آپا کا مطلب سمجھے, چادر وادر اوڑھ کر سب کر کے سامنے کھڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشورے میں ایک کام میں مشغول تھے. صحابہ نے جب دیکھا سارا کو تو صحابہ پہچان گئے ارے سارا ہے, تو صحابہ نے سب نے آنکھیں نیچی کر دی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ اوہ, آپ نے کہا انت سارا, تو سارا ہے؟ قالت نعم. آپ نے پوچھا, اب جو اخلاق برت رہے, جیت مہاجرہ, ہجرت کر کے آئی ہے؟ قالت لا. پھر آپ نے پوچھا جیت مسلمہ, اسلام لانے آئی ہے؟ قالت لا. اچھا, ماؤں کے مکانات قریب تھے تو مائیں جو ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ سارا آئی ہے, اور حضور پوچھ رہے ہیں
اور وہ نانا کہہ رہی ہے تو آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے پوچھا تو پھر کیوں آئی ہو تم؟ تو سارا نے جواب دیا میں اس لیے آئی ہوں کہ میں گانا گاتی تھی اور لوگ جو ہے مجھے پیسہ دیتے تھے، آواز میری اچھی تھی، لیکن کئی لوگ تو وہ ہیں جو مر گئے اور بدر میں مر گئے، بدر میں سارے کے سارے مر گئے، اور کئی لوگ وہ ہیں کہ جو گانا تو سنتے تھے میرا، وہ مرے تو نہیں لیکن زندہ ہے، لیکن وہ بھاگ گئے، مسلمان ہو گئے، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہ سب میرے گواہ ہیں، یہ سب سنتے تھے، یہ یہاں آ گئے سارے کے سارے۔ تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا اور میری جو آواز بھی کمزور ہو گئی، تو میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کرو۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، حالانکہ قصوروار ہے، حضور کے خلاف گانا گاتی تھی، آپ اس کی آواز اچھی تھی تو مشرکین مکہ جو ہے اسے خوب پیسہ دیتے تھے، محمد کے خلاف دا تو محمد کے خلاف لوگوں کو ابھارتی، تو ظاہری بات ہے کہ حضور کے خلاف یہ گانا گاتی تھی تو حضور کو تکلیف تو ہوگی کہ میرے خلاف یہ باتیں کرتی تھی، گانا گاتی تھی، اس نے آ کر مدد مانگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں 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 سارا میں تیری ضرور مدد کروں گا اور مسلمانوں سے تیرے لیے پیسہ نہیں لوں گا، میں میرے اہل قریش جو میرے خاندان والے ہیں میں ان کو کہوں گا سارا کے لیے چندہ جمع کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلائی اور سب ماؤں کو کہا کہ کوئی ڈالو اس میں، کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے بالی ڈالی، کسی نے پیسہ ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا، اور تیار کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوٹلا بنا کے سارا کو دیا۔ سارا کافی ہے اتنا تو اور کچھ چاہیے؟ مجھے کہا نانا کافی ہے، میں اکیلی ہوں کھانے والی اور تو کوئی ہے ہی، کافی ہے۔ یہ اخلاق برتے اس عورت کے ساتھ کہ جس نے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ہے، چونکہ حاطب ابن بلتع سے زمانے جاہلیت میں اس سارا کے خاص تعلقات تھے، تو حاطب ابن بلتع نے بھی دیکھا ارے سارا تو جب وہ مسجد سے نکلنے لگی تو حاطب ابن بلتع نے کہا سارا کہاں ٹھہری؟ کہاں ٹھہری؟ بہت ارجنٹ کام ہے تیرا، کہاں ٹھہری؟ اس نے اشارہ کر کے کہا میں فلاں یہودی کے گھر پر ٹھہری، میں رات کو آؤں گا، لیٹ نائٹ آؤں گا، لیٹ نائٹ۔ یہ کس نے کہا؟ حاطب ابن بلتع نے، لیٹ نائٹ آؤں گا، ہاتھی کرنے انتظار کروں گی۔ پرانے تعلقات تھے، اب تو مسلمان ہو گئے ہیں حاطب ابن بلتع، وہ تو مشرکہ ہے۔ حاطب ابن بلتع گئے اور جا کر بیٹھے، سارا بہت خوش ہو گئی، پرانی باتیں یاد آ گئی، پرانے دن یاد آ گئے۔ حاطب ابن بلتع نے کہا مہلن یا سارا، مہلن یا سارا، سارا دور رہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، پکا مسلمان ہوں، صرف ایک ہیلپ لینا چاہتا ہوں، ایک مدد۔ تو کرے گی؟ ہاں کروں گی۔ یہ کہا میں خط دیتا ہوں تو مکہ کے جو بڑے بڑے قریش ہیں ان کو میرا خط پہنچا جائے، چپکے سے یہ کام کرنا بس۔ سارا نے کہا اوکے۔ کب جا رہی ہے مکہ؟ کہ کل جا رہی ہے۔ تو خط تیار کر کے لائے کہ ہاتھ میں نہیں بلتا، تو خط دے دیا سارا کو، چپکے سے لے جانا، کسی کو بتانا مت، جو مشرکین مکہ جو سب چودھری ہے نا مکہ مکرمہ میں ان کو دے دینا۔ فتح مکہ سے پہلے کا یہ قصہ ہے، مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کا یہ قصہ ہے۔ خیر سارا جو ہے خط لے کے چلی اور یہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا او بھائی آؤ، نوجوانوں آؤ، نوجوانوں آؤ، نوجوانوں آؤ۔ وہ جو کل آئی تھی نا لڑکی، وہ ایک ہمارا راز لے کے جا رہی ہے، جلدی سے بھاگو۔ کون چاہتا ہے جلدی سے بھاگ کر وہ خط لے آئے کہ یہ مشرکین مکہ کو خط میں دے دی۔ حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں، دوسرے صحابی نے کہا تیار ہوں، نے کہا جاؤ لیکن کوئی حرکت مت کرنا، تمہارا کام ہے خط لے کر آ جاؤ بس، تاکہ خط پہنچے نہیں مکہ۔
یہ لوگ گئے، جوان تھے، وہ ایک عورت تھی، اور جا کر اس کو پکڑ لیا. سارا خط دے. خدا کا خط تو میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہے تیرے پاس، آسمانوں سے خبر آئی ہے. خط دے. خدا نہیں ہے. یہ کہا دیکھ ہم جو ہے نا کسی اعتبار سے بھی وہ خط لیں گے تو عزت کے ساتھ دے دے جا، تو اچھا میں نے ایک پوشیدہ جگہ پر چھپایا ہے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے پوشیدہ جگہ سے نکالو، ہم چہرہ ہی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خط دے. چنانچہ اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. تو حضرت علی نے کہا الحمدللہ. ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ذرا دیکھ لو بھائی خط ہے کہ کچھ اور ہے، پتہ نہیں کون پرچہ پکڑا دے. خط وہی ہے، یہ دیکھو. حضرت علی نے دیکھا اور یہاں خط وہی ہے، اور ہاتھی بھی نہیں بولتا کہ دستخط ہیں، ان کی مہر ہے. خط وہی ہے. جاؤ اس کو چھوڑ دیا، جاؤ. اور یہ حضور کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا ہوا، خط لائے؟ یہ کہا خط لائے الحمدللہ. خط حضور کو دے دیا. آپ امی تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے حضرت علی سے ہی کہا تو یہ پڑھ کے سناؤ. تو اس کے اندر جو ہے مدینہ منورہ کے جو خفیہ مشورے تھے وہ لکھے ہوئے تھے. اور مکہ والوں سے کہا تھا کہ وہ تھوڑے دنوں میں ہم مسلمان آ رہے ہیں وہاں مکہ فتح کرنے کے لیے، تو تم جو میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا. یعنی وہ تو رات کی بات تھی، مکہ مکرمہ کا فتح ہونا یہ رات کی بات تھی. انہوں نے لکھ دیا ہاتھی بن بلتان نے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بلاؤ بھائی ابو بکر کو، عمر کو، سب کو بلایا، خط دیا. حضرت عمر بہت ناراض ہوئے. حضرت آپ مجھے حکم دیں میں قتل کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. حاتم کو بلاؤ. حاتم بن بلتان کو بلایا اور آپ نے خود نے یہ خط لے کر کہا حاتم یہ تمہارا خط ہے؟ تو حاتم بن بلتان نے کہا جی میرا خط ہے. یہ دستخط تمہارے ہیں؟ جی میرے. یہ مہر بھی تمہاری ہے؟ جی میری ہے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت عمر کو جذبہ آ گیا، وہ تلوار ہاتھ میں پکڑی، قتل کر دوں اسے. آپ نے فرمایا محلن یا عمر، محلن، تلوار رکھو، محلن. پھر حضور نے پوچھا یہ خط کیوں لکھا تم نے؟ یہ ہمارا اتنا راز، یہ راز کیوں لکھا؟ حضرت میں نے صرف اس نے لکھا کہ میرے بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں، مکہ فتح ہوگا تو میری بیوی بچوں کو کوئی مارے نہیں، اس لیے میں نے مکہ والوں پر تھوڑا احسان کر دیا تاکہ مکہ والے جو ہے میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں، اور کوئی میرا ارادہ نہیں تھا. یہ بات جب کی تو حضرت عمر بہت اور جوش آیا. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو مارنے کی بات نہیں ہے، اور کہا اس کو ڈیلی آنکھوں سے. اب دیکھو اخلاق برت رہے، سارا کے ساتھ وہ اخلاق برتے اور ان کے ساتھ بھی اخلاق برت رہے. کیا برت رہے؟ یہ کہا اس کو میلی آنکھوں سے مت دیکھو، یہ بدری ہے، بدری، اور بدر والوں کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اب وہ سارا تو مکہ چلی گئی، چونکہ گانے وغیرہ گاتی تھی، یہ گاتی تھی، یہ کرتی تھی. پھر تو بعد میں مسلمان بھی ہو گئی اور اس کے نکاح کا بھی عجیب قصہ ہوا سارا کا، اور نکاح بھی ہو گیا اور بقی میں دفن ہو گئی. دوسری مرتبہ اللہ مجھے لائے گا تو انشاءاللہ اس کی شادی کا قصہ بھی سنا دیں گے آپ کو. پھر تو بقی میں دفن ہوئی، روایت میں آتا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی پر حضور کی ہجرت کی ہے، زندگی بھر حضور کے خلاف کہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی قسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ مجھ پر احسان کیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اخلاق ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہمارے پاس اخلاق ہوں گے تو سمجھ لو ہر خیر ہے، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لو کوئی خیر نہیں. ملاپ الحسنات کہتے ہیں. ابا کہتے تھے کہ اچھے اخلاق والے کو اللہ بڑی بڑی جنتیں دے گا. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ
لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو آدمی اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے. وببیت فی وسط الجنہ جنت کے بیچ میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو مذاق کا جھوٹ بھی ختم کر دے, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا اور جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں. ہمارا سفر حج میں ہوتا رہتا ہے, لہیانی خاندان کے ساتھ ہم حج کرتے ہیں. ایک مرتبہ مینا میں ہم بیٹھے ہوئے اور یہ لہیانی جو ہے یہ آپس میں لڑ رہے تھے, تو میں کر رہے تھے. ابراہیم لہیانی, علی لہیانی جو ہے بادشاہ کا ڈرائیور, اور ابراہیم لہیانی جو ہے یہ بھی بادشاہ کے حکومت کے ادارے میں کسی جگہ ذمہ دار. یہ لڑ رہے تھے حج میں. میں اپنے خیمے میں نے کہا کہ لڑائی کیا ہو رہی ہے. اب میں جب باہر نکلا تو یہ دونوں لڑ رہے تھے. لڑنے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ علی لہیانی ابراہیم لہیانی کو کہہ رہا تھا کل رمیے جمار کرنا ہے نا, شیطان کو کنکری مارنی ہے, میں تیرے سر پر کنکری ماروں گا, تو بڑا شیطان ہے. تو جو شاہی ڈرائیور تھا نا وہ اس کو کہہ رہے ابراہیم کو. تو ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو 7 کنکری مارنی ہے, میں 15 کنکری ماروں گا تجھے, تو بڑا شیطان ہے. تو عبداللہ لہیانی ان کا سب کا بڑا امیر, ہمارے والد صاحب کو 30 سال تک حج کروایا اس نے, عبداللہ لہیانی نے. اب وہ ہمارے ساتھ حج کرتا ہے الحمدللہ ہر سال. میں نے عبداللہ لہیانی سے کہا کہ یار یہ کیا لڑائی ہے صحیح. اس نے کہا ایک زمین کی لڑائی ہے. زمین یہ کہتا ہے میری ہے, یہ کہتا ہے میری ہے. بادشاہ نے کوئی زمین دی ہوگی تو وہ یہ کہ مجھے دی ہوگی تو مجھے دی ہے. ارے آل لہیان میں بھی آل لہیان, تو آل لہیان میں تو بہت لوگ آتے ہیں نا, یہ لڑائی ہے. اچھا ان کی عورتیں بھی ہیں وہاں اربن, یہ اربن عورتیں جمع ہوں گی. یہ کہا کہ شیخ یہ دونوں شیطان ہیں. ان کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ چلا ہما شیطانان, کہ ابراہیم بھی شیطان ہے اور یہ علی بھی شیطان. اسی وجہ سے اس کا بھائی بھی جیل میں, اس کا بھی جیل میں. اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو جمع کرو, جمع کر کے آپ جو فیصلہ کرو گا ہمیں منظور. تو میں نے عبداللہ لہیانی سے کہا بھی یہ عربوں کے معاملے میں ہم کہاں پڑے رہے, تو ان کا تو بڑا معاملہ ہے نا, ہم کہاں. نہیں بولے یہ آپ کو مانتے ہیں, آپ تو بات مانیں گے. چلو کب بیٹھیں گے؟ یہ کہ مغرب بعد. میں نے کہا مغرب بعد یہ موڈ میں نہیں رہتے, یہ عشاء کے بعد موڈ میں آتے ہیں. عرب لوگ جو ہے عشاء کے بعد جب کوئی گاہوا باوا پیتے ہیں وہ تو عشاء کے بعد میدان میں جمع کر دیا. جمع کرنے میں ان کی عورتیں بھی آ گئی, پردے کے ساتھ بھی آ گئے. میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا ابراہیم ایشل موضوع کہ یہ موضوع ہے, علی ایشل موضوع یہ موضوع. میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنے, انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. میں جنت میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر لے. تو یہ حدیث سنیں, خلا صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ. سب کے سامنے ابراہیم نے کہا مجھے زمین نہیں چاہیے, میں نے میرا حق معاف کر دیا. یقین. وہ علی نے کہا صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ, مجھے زمین نہیں چاہیے, میں نے ابراہیم کو دے دیا, مجھے جنت چاہیے. یہ نبی کی بات پر یقین. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. تو ان کی عورتیں کہنے لگی اجی حضرت ان کی باتوں میں مت آنا, ہم ان کو پہچانتی ہیں, ان سے لکھوا دو.
یہ دونوں سے لکھوا لو. یہ تو تمہارے سامنے ابھی جو ہے فرشتے بن جائیں گے, گھر جا کر شیطان بن جائیں گے, پھر لڑیں گے آپس میں. میں نے کہا نہیں, مومن جو ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے. نہیں, ابراہیم کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے, اب وہ علی کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. اب پھر کریں گے کیا یہ زمین؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو ہدیہ. ارے میں کیا کروں گا مکہ کی زمین بھائی, اب وہ کیا کریں گے؟ ابھی ہندوستان میں دیوت کو سمجھ میں نہیں آتی, پورے گجرات میں دیوت, وہاں مکہ میں کیا کریں گے؟ حضرت آپ کو ہدیہ ہم لکھ دیتے. ارے نہیں بھائی, یہ چکر نہیں. پھر یہ طے ہوا کہ کل جو ہے ترتیب بنائیں گے. چنانچہ کل پھر بیٹھے, اور بیٹھ کر جو ہے عبداللہ لہیانی اتنا سمجھدار آدمی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ خرمانی وغیرہ ایسے سمجھدار تھے, ان کے بیٹھ کر یہ ترتیب بنائی کہ حضرت ایسا کرو, آدھی آدھی دونوں کو دے دو اور دونوں کے سگنیچر دے دو آپ, اور آپ بھی سگنیچر کر دو. بس ہمارے ساتھ حج کے اندر قاری ایوب تھے, حرم شریف کے امام, جن کا انتقال ہو گیا, وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھے. یہ کچھ قاضی بھی تھے. میں نے کہا بھی دیکھو میں تو دستخط کروں گا, ہم تو ہندی ہیں, ہمارے دستخط کون مانے گا, لیکن یہ قاضی صاحب ہیں, یہ قاضی ایوب ہے, معروف لوگ ہیں یہاں کے عربوں کے اندر, جن کے دستخط لے لو. یہ کہنا نہیں, پہلے آپ دستخط کرو, آپ دستخط کرو گے تو ہی ہمارے خاندان والے مانیں گے اس کو, انہیں مانیں گے نہیں. ہے شیخ نے دستخط کیے, آپ کرو, کوئی اپراش نہیں آئے گی, ہماری ذمہ داری نہیں. آپ ہمارے بڑے ہو, مقتدا انت مقتدا. سب نے دستخط کیے, دونوں کو زمینیں بانٹی, اور زمینیں بانٹ کر خوش و خرم ہے ماشاء اللہ جی. ایک حدیث پر انا زعیم لبیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. بڑی بڑی جنتیں دے گا اچھے اخلاق برتو گے تو, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا, اور 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا. اور وہ حوریں ایسے نہیں کہ سب دنیا کی بیوی کو اگر غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا, لیا برقع چلی میں کے, وہ حوریں ایسی ہوں گی لئی صلاح اب ولی صلاح, نہ ان کے کوئی من ان کا کوئی باپ, میں کے جانے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنت میں داخل ہوگا, جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی, حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال تک دیکھتا رہے گا. کتنے سال بھائی؟ جب 40 سال ہو جائیں گے تو داہنی طرف والی جو حور اوپر ہے وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, کیا ہمارا کوئی حق ہے کہ نہیں, ہمیں بھی تو دیکھ. تو یوں اوپر کر کے 40 سال دیکھے گا. 80 سال ہو گئے, پھر بائیں طرف والی کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, کیا ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. تو بائیں طرف والے کو 40 سال دیکھے گا. کتنے سال ہو گئے بھائی؟ خالی دیکھنے میں, اور آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا, گردن میں تکلیف نہیں ہوگی. آج اگر باہر آپ چلے جاؤ اور آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, آپ جو صرف 40 منٹ دیکھو کھڑے کھڑے, تو آپ کے گردن میں تکلیف ہوگی, آنکھوں میں پانی نکلے گا, اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کھڑا ہے یہاں پر, یہ کیا کر رہا ہے, یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, یہ کھڑا موٹر سائیکل کو دیکھ رہا ہے. اور وہاں 120 سال دیکھنے میں لگیں گے. یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. کوئی ٹینشن نہیں جنت میں, جنت میں کوئی 3 چلنے کی تشکیل نہیں کرے گا, کوئی فورن کی تشکیل نہیں. جنت میں نماز نہیں پڑھیں گے اپنے کو, جنت میں عورتوں کو برقع بھی نہیں ہے, جنت کے اندر مردوں کی داڑھی بھی نہیں ہے. مزے ہی مزے. جنت میں سورج کی بھی چھٹی, چاند کی بھی چھٹی, آرام ہی آرام. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اب بتاؤ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ آدمی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعوت کریں گے, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. فرشتے سلام کریں گے, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. حوریں سلام کریں گے, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر جنت اگر چاہیے اور آخرت میں بھی اگر جنت چاہیے تو اخلاق برتو. دنیا میں بھی اللہ جنت دے گا, مرنے کے بعد بھی اللہ جنت دے گا.
کوئی تکلیف نہیں. ادنا سے ادنا درجے کا جنتی یہ ہے تو اعلیٰ درجے کا جنتی کتنا اونچا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے جبریل جنت کے جتنے مرد ہیں ان کی دعوت کرو. سب سے پہلے دعوت کریں گے ابھی حضرت آدم علیہ السلام، پھر دعوت کریں گے حضرت نوح علیہ السلام، آخر میں باری آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعوت کریں گے. دعوت کھائیں گے کہ انشاءاللہ بھائی. میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو اللہ جمع کر دے. آخر میں اللہ تعالیٰ جبریل سے کیا کہیں گے؟ جبریل سب نے دسترخوان لگائے، اب اپنا دسترخوان لگا. لیکن دعوت صرف مردوں کی ہوگی، عورتوں کی نہیں ہوگی. عورتوں کو جا کے سنانا مت بھائی. دعوت کس کی ہوگی بھائی؟ صرف مرد. رجال کا جملہ آتا ہے، عورتوں کی نہیں ہوگی. عورتیں نہ آئیں گی تو مرد آئیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام میدان کے اندر جمع کریں گے، سب کو اعلان کریں گے رجال 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 رجال. سارے کے سارے مرد جمع ہوں گے میدان میں اور سب کی سیٹیں ہوں گی. اور کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے کس کی کون سی سیٹ ہے، وہ سیٹ نام لے کر پکاریں گے. عبداللہ بھائی یہاں آ جاؤ، عبد الرحمان بھائی یہاں آ جاؤ، او مولانا یہاں آ جاؤ. یعنی کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کہے گی آ جاؤ آ جاؤ. جب سب بیٹھیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ پاک سب آ گئے ہیں، یہ کیا ویرائٹی رکھوں کھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فَكِّهُوهُمْ، یہ جنت کی ویرائٹی ہے. سب سے پہلے انہیں پھل کھلاؤ. ہم لوگ پھل کھا چکیں گے، اللہ کا سب نے پھل کھا لیا. اب فَبَسْطُوهُمْ، اب انہیں جوس پلاؤ. یہ دوسری ویرائٹی. اللہ پاک جوس بھی پی لیا، اب یہ کہا اطعموہم، اب کھانا کھلاؤ. ہمارے یہاں تو پہلے کھانا آتا ہے، جنت کی مہمان نوازی میں پہلے پھل، پھر جوس، پھر کھانا. اب کھانا بھی کھا لیا. اب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک کھانا بھی کھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے بخشوہم، ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. اللہ کی طرف سے جوڑا آئے گا کپڑے کا، اتنا قیمتی ہوگا ایک جوڑے کی قیمت آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. کپڑا مل گیا. جبریل کہیں گے ثم ماذا، اب فعطروہم، انہیں خوشبوئیں دو. عود کے کنٹر، شیشے نہیں، کنٹر، گلاب کے کنٹر، عنبر کے کنٹر، لکھا ہوا ہوگا من الرحمن الى عباد الرحمن، من الرحمن الى عباد الرحمن، من الرحمن الى عباد الرحمن. بتاؤ کتنا مزہ ہے. اب جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک میں نے جو ہے ان کو خوشبوئیں بھی دے دی. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب ان سے پوچھو کیا کھائی تھی، ان سے پوچھو. تو جبریل علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے بھئی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا تمنا ہے، تم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھئی ہم جو ہے نا ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے. یہ مشورے کا جملہ وہاں بھی آتا ہے. ہمارے علماء کا مطلب صالحین، متقی لوگ، ہمارے بڑے. مشورہ ہوگا وہاں. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں سب کچھ مل گیا لیکن اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، ہماری خواہش ہے تو تجھے دیکھیں. تو ہم کہیں گے جبریل اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے، جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کہیں گے یا جبریل ارفع الحجاب، پردے ہٹا. 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے بھائی؟ ایک پردہ ہٹا، دوسرا پردہ ہٹا، تیسرا پردہ ہٹا، 70,000. جب 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ یوں سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ.
کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، اگر جنت میں موت ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، دیکھتے ہی، لیکن جنت میں موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ ہے سلام۔ السلام علیکم یا اہل الجنہ، تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے، تو اللہ کو جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ربنا یا ذی الجلال والاکرام، اللہ کو ہم یہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری، تو ہم سب مل کر کیا کہیں گے؟ اللہ کا خواہش یہ ہے کہ تو ہمیں جنت میں لایا ہے، نکالنا مت۔ اللہ کہیں گے میں نے قرآن میں کہا ہے خالدین فیہا ابدا، جو یہاں آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا، جیسے بھی آیا ہمیشہ کے لیے آیا ہے، میں نہیں نکالوں گا، اور بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے؟ اب جنتی خوش بے ہمیشہ، اور ایک جملہ اللہ کہیں گے، ایک جملہ یہ کہیں گے اليوم قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا، آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کا خط آئے گا، خط پورا خط پڑھ کے سنانے کا وقت نہیں ہے، آخری جملہ سناتا ہوں، یا عبادی اليوم انتقلت صفتیکم الیکم، یہ آخری جملہ ہوگا، اے میرے بندو آج میں نے میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر دیا ہے، دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ یہ اس خط کا آخری جملہ ہے، اليوم قد انتقلت صفتیکم الیکم۔ اب اللہ ہے، ہم ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے یہاں سے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے یہاں سے، اللہ پاک تھوڑا آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے ہم کو، پرائیویٹ، سب کے سامنے نہیں، سب کے سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے، پرائیویٹ۔ اللہ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ، اللہ پیار دیں گے، آ جاؤ، قریب کریں گے، سامنے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہی قریب آؤ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ پیچھے دیکھیں گے اللہ کو، وہ لوگ کھڑے ہیں سن رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اللہ کہیں گے نہیں سنیں گے، تم آہستہ آہستہ کو کیا کہنا چاہتے ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اللہ پاک تیرا قانون ہے کہ جو جہنم میں جا کر آئے تو پیچھے تختی لٹکی ہوتی، اس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جہنم کا مزہ چکھ کر آئے ہیں۔ اب اللہ پاک ہم تو یہ آ گئے جنت میں، اب وہ تختی لگی ہوئی ہے تو سب لوگ جنت میں پڑھتے ہیں، اچھا تم جہنم میں گئے تھے، سانپ کیسے تھے وہاں کے بچھو کیسے تھے، وہاں کے ڈنڈے کیسے تھے؟ اللہ کو بڑی شرم آتی ہے، آج یہ تختی ہٹا دو، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہیں گے سب کی تختیاں ہٹا دو، یہ وہاں تختیاں ہٹائی جائیں گی، تختیاں نکال دی جائیں گی، کہ شرم آتی ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کہہ رہے تم جہنم میں گئے تھے، سانپ کیسے تھے؟ اللہ پر شرم آتی ہے۔ وہ ہورے پوچھتی ہے، تم برادر ساتھی پوچھتے ہیں کہ تم جہنم میں جا کر آیا، مار کھا کے آیا، کیسے ڈنڈے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تختیاں ہٹاؤ، یہ تختیاں وہاں ہٹائی جائیں گی۔ اب ہو گیا، اب دوسرے لوگ کہیں گے اللہ پاک ہماری بھی ایک میٹر ہے، ہمارا بھی آؤ گیا، آؤ کر کے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم بغیر ویزے کے جنت میں آئے ہیں۔ بغیر ویزے کا کیا مطلب؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے جن کے بیان کرتے تھے، بغیر ویزے کا کیا مطلب؟ یہ حشر کے میدان میں اعلان ہوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ یہ اعلان ہوگا حشر کے میدان میں، جنتیوں چلو جنت کی طرف، تو سارے جنتی جنت کی طرف چلیں گے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے مقدر میں جہنم لکھی ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ میں، ارے سمجھ گئے حاصل والوں، بھیڑ بھاڑ میں جنتیوں کے ساتھ داخل ہوں گے، بھیڑ بھاڑ میں۔ تو فرشتے روکیں گے ارے تمہارا تو جہنم میں جانے کا، تو کیا کہیں گے؟ جنت تمہاری نہیں ہے، جنت ہمارے اللہ کی ہے۔
کوئی یہاں سے بھاگے گا، کوئی یہاں سے بھاگے گا، ان کے ساتھ جنت میں۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم تو جنت میں بغیر ویزے کے آئے ہیں، کسی کے پاس ٹھہرے ہیں، کسی کا اپنا گزران چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں، تم جس طریقے سے بھی آئے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور جبریل سب کو اس دنیا سے بڑی جنت دے دو۔ ابا اس کو دوسرے انداز سے سناتے تھے۔ ابا کہتے تھے حشر کے میدان میں جب پلسرات کے اوپر سے گزر ہوگا، یہ ابا کی جملے نقل کر رہا ہوں، کہ پلسرات کے اوپر سے گزر ہوگا تو یہ جنتی جو ہے، جو گنہگار ہوں گے وہ تو کٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ جب گزر رہے ہوں گے تو نیچے سے جہنم میں سے لوگ کہیں گے او مولوی صاحب، او سیٹ صاحب، ذرا ہماری طرف بھی تو دیکھو، تو یہ پلسرات کے اوپر ہے اور اس کا شاگرد جو ہے جنت میں، یا شاگرد جو پلسرات کے اوپر سے اوپر ہے استاد جہنم میں، کہ استاد جس کی وجہ سے ہدایت نہیں لی وہ جہنم میں باتیں کرنا شروع کریں گے، تو جہنم کہے گی جز یا مؤمن فإن نور ایمان کا یطفئنی، اے مومن جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے، ٹریفک جام ہو جائے گی۔ اب جب یہ لوگ پلسرات پار کر کے جنت میں جانے کے لیے جائیں گے، فرشتے کہیں گے تمہاری جنت سے چلے جاؤ، یہ نیک اور دیندار لوگ کیا کہیں گے، ہمیں جنت میں نہیں جانا، جنت میں نہیں جانا، پھر کہاں جانا ہے، ان کا جہنم میں جانا ہے۔ یہ فرشتے اللہ سے کہیں گے، اللہ تو کہ عجیب قوم، ہم کہہ رہے جنت میں چلا جاؤ تو یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے انہیں پہچانتا ہوں، یہ جہاں کہیں وہاں داخل کرو، جنت کہے تو جنت میں، جہنم کہے تو جہنم میں۔ اب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے نیک لوگ، اور جہنم میں جا کر جو ان کے دوست تھے، اسی لیے کہتے ہیں اچھے لوگوں سے دوستی کرو، حشر کے میدان میں کام نہیں، سب کو نکالیں گے، تو بھی آ جا، 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 اور سب کو جو ہے یہاں لا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ پاک اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، حدیث کے جملے، اس نے مجھے لسی پلائی تھی، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، سب کے سب جنت کے دروازے پر۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں جملہ خاص کہتے تھے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابا کہتے تھے ہمارا کام دنیا میں یہ ہے بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا، اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا۔ یہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا، تو یہ لوگ ہوں گے جو بغیر ویزے کے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو بڑی بڑی جنتیں دے دو۔ اب ایک حدیث کے اگر بات ختم کروں، سکتے نہیں کہ ہو نا بھائی، اب جنت کا موڑ میں بھی موڑ میں آ گیا، تم بھی موڑ میں آ گئے، ایک حدیث۔ ویسے جنت کا بیان تو 3 گھنٹے کا ہے، تو 3 گھنٹے کا تو کر نہیں سکتے ہم۔ اب یہ جو جنتی جنہوں نے اللہ کی دعوت کھائی، عورتیں تو تھی نہیں وہاں، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں خوش ہو گیا تم سے، جاؤ۔ تو جنت میں بڑے بڑے بازار ہوں گے، میں نے 5ویں جلد میں بکھرے موتی کے لکھا ہے، جنت میں بڑے بڑے مول ہوں گے، مول کا جملہ لکھا ہے، 5ویں جلد ہے، 4تھی جلد ہے۔ مول کا جملہ اس لیے لایا کہ بازار سے زیادہ قیمتی مول ہوتا ہے، بڑے بڑے مول، وہاں فرشتے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنتی جب جائیں گے اپنے گھر کی طرف، ان مولوں کے اوپر سے گزریں گے، بہترین قسم کی تصویریں، یہ جنتی جو ہے دیکھیں گے، یہ فرشتے یہ تصویر تو بہت اچھی ہے، کیا قیمت ہے اس کی؟ کہ اس کی قیمت ہے سبحان اللہ، دے دو، کہے گا سبحان اللہ، لے لے۔ اس کی کیا بھاؤ ہے؟ الحمدللہ، لے لو۔ اس کا لا الہ الا اللہ، اس کا اللہ اکبر، اس ساری دکانیں لے لیں گے جنتی جو ہے۔ اچھا کہتا فرشتوں میرا چہرہ کر دے ایسا، چہرہ ایسا ہو جائے گا، اور میری بیگم جو ہے اس کا چہرہ کر دے ایسا، چہرہ ویسا ہو جائے گا۔ اب یہ جنتی دل میں کیا سوچیں گے؟ بھئی آج تو جو ہے جنت میں جا کر عورتوں کو چھیڑنا ہے، بیوی کو، اور کیا چھیڑنا ہے؟ ارے اللہ نے تمہاری دعوت نہیں کی، ہماری دعوت کی، مردوں کی دعوت کی، مردوں کا لیے بہت،
مردوں کی دعوت کی. اب وہاں جا کر کے جنت کو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیگم نے دروازہ کھولا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں. تو شوہر نے کہا اللہ کا شکر ہے مردوں کی اللہ نے دعوت کی تھی، تم عورتوں کی اللہ نے دعوت نہیں کی، تو وہ عورت کیا کہے گی؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ. اب یہ تعریف کریں گے کہ اللہ نے پھل بھی کھلائے، عطر بھی دیا، یہ بھی ہوا، تو خاتون کیا کہے گی؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو اس آدمی کو غصہ کیا؟ یہ کہے گا ارے تو خالی الحمدللہ ماشاء اللہ کہتی ہے، کچھ اور بھی تو بول. چٹکے مارتا ہے، ارے کچھ اور بھی تو بول. تو کہیں گے میں کیا بولوں؟ یہ کہ دیکھ اللہ نے ہماری کتنی عزت کی. تو دیندار خاتون کیا کہے گی؟ اللہ نے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بلایا، اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آئے اور کہا میری نیک بندیوں مجھے دیکھ لو کہ تمہارا اللہ ہوں. اب بتاؤ تمہارا اکرام زیادہ ہوا یا ہمارا اکرام زیادہ ہوا؟ یہ جو آتا ہے نا کتابوں میں کہ اللہ تجلی کرے گا، تجلی، اس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ اللہ خود ہمارے پاس آئے. اب صرف ایک مرتبہ لڑائی ہوگی حوروں کی اور دنیا کی دیندار عورتوں کی. گورے کہیں گی ہم افضل، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل. اب روزانہ کھٹپٹ ہو رہی ہے جنت میں، معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. گورے بائیں طرف کھڑی ہو جائے گی، دنیا کی دیندار عورتیں داہنی طرف کھڑی ہو جائیں گی، اور صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں گی اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے حوروں سے پہلے پوچھے گا ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بالوں میں جوئیں نہیں. تعریف کریں گے. تو یہ دنیا کی دیندار عورتیں اللہ پاک ہماری بھی تو سنو. اللہ کہیں گے ما حلن، خاموش رہو خاموش رہو. عورتوں کو ذرا بولنے کی عادت ہے، ارے اللہ پاک یہ تعریف کرے ہمارا بھی تو سنو. ما حلن. اللہ کہیں گے اور تمہارے کیا؟ ہم یہ ہے. جب پورا بات کر چکے گی ہوئے تو اللہ جملہ پوچھیں گے حل بقی عندکم شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی کہنے کے لیے؟ کما بقی عندنا شیئا. اب اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. ہم نے گرمی میں روزہ رکھے، انہیں کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے، گرمی کیا ہوتی ہے. اللہ پاک ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے ہم نے غسل کیے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، انہیں کیا پتا ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے اور غسل کیا ہوتا ہے. ہم نے اللہ پاک بچے جنے ہیں، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے وہ حوروں کو کیا پتا. ارے اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چوسلے برداشت کیے، نخرے، شوہروں کے کتنے چوسلے ہوتے ہیں، کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی عندکم شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز باقی رہی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہم نے حج کیا ہے، ہم نے عمرہ کیا ہے، ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں جاتے تھے، گھروں میں حالات آتے تھے، ہم ان حالات کو برداشت کرتی تھی. کبھی فقر ہے، کبھی فاقہ ہے، کبھی کھانا ہے، کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی عندکم شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ یہ کہانی کتابوں میں لکھا ہے. یہ جب معاملہ ہوگا تو ساری امہات المومنین بھی ہوں گی، اور پچھلے کے جو سلف صالحات ہیں پچھلے امتوں کی وہ بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی عندکم شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ تو کہنا. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ کا مطلب چپ ہو جاؤ، کوئی جنت میں بولے نہیں، خاموش ہو جاؤ، دھیان سے سنو. فیصلہ ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ دھیان سے سنو. اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کی دیندار عورتیں یہ حور پر افضل ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ تو عائشہ کہتی تھی دنیا کی دیندار عورتیں فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ. یہ حدیث کی یہ ٹکڑا میں نے کہہ دیا. فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ. دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی. بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب. ارے جانا ہے جنت میں نہیں جانا ہے بتاؤ؟
ارے بتاؤ تو جانا ہے نہیں جانا؟ یہ میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے، جنت میں جا کے دیکھ لیں گے تفصیل انشاءاللہ۔ اب جنت میں جانے کا نسخہ بتا دوں بھائی، حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھے جنت میں اس کے لیے محل اللہ تیار کر دیتے ہیں۔ 20 مرتبہ پڑھے 2 محل تیار کر دیتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھے 3 محل تیار کر دیتے ہیں، 40 مرتبہ پڑھے 4 بنگلے تیار۔ میں کہتا ہوں 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ 31 بنگلے جنت میں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو 2 بنگلے لے تو انکم ٹیکس والوں کو فون آتا ہی نہیں آتا۔ میں یہ کہتا ہوں دنیا میں پراپرٹیاں بہت بنائی، اب جنت سے پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور روزانہ اگر کوئی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے گا 31 بنگلے اللہ دے گا روزانہ انشاءاللہ، اور پھر 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ آج سے شروع۔ اور دوسری بات کہ آج کل معاملات بہت گڑبڑ چل رہے ہیں، گھروں میں پریشانیاں، جنات، جادو، نظر، حسد، تعمیلوں کے چکر میں مت پڑنا۔ عامل کیا کہے گا؟ ذرا کالی مرغی لاؤ، سمجھیے نا، اور ذرا کالی مچھلی کا دودھ لاؤ، اور ذرا لال دھاگا لاؤ، یہ چکر اپنا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے کتاب لکھ دی ہے مومن کا ہتھیار، وہ پڑھو صبح شام، اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ مسجد ہے، 4 کونے، تو دیکھ لو، گھر کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے، چاروں کونوں میں آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ یہ کونے میں پڑھ لی، دم کر دیا، پھر 1 مرتبہ وہ کونے میں پڑھ لی، دم کر دیا، پھر 1 مرتبہ وہ کونے میں پڑھ لی، دم کر دیا، پھر یہاں پر کونے میں پڑھ لی، دم کر دیا، تو گھر میں برکت بھی بہت ہوگی اور سارے شیطان بھی بھاگ جائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب بتاؤ، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک دین کا کام کریں گے، تو انشاءاللہ۔ اب فورن کی تشکیل کرنی ہے، یہاں سے فورن کی جماعتیں جاتی نہیں ہیں، سنا یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے نہیں ہیں۔ اب بتاؤ فورن کے لیے دور اور دیر کے لیے کون کون تیار ہے؟ ساتھی مشورہ کریں گے کہاں بھیجنا ہے کہاں نہیں بھیجنا، یہ ساتھیوں کا کام ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ کون تیار ہے؟